प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और फिर कुछ भी नहीं होता। आज का प्रोग्राम हमें करना चाहिए था जो सहाफ़ियों के साथ आज वाक़या हुआ है ज़रूरी तरक्याती बैंक में। रिपोर्टर प्रोग्राम के अंदर 8 बजे से 9 बजे तक आपने उसकी तफसीली रिपोर्ट देखी। हम भी उसको फॉलो अप करेंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम मैं एक और वाक़े के हवाले से बयान करना चाहता हूँ। और वो वाक़या हुआ सिब्बी के एक इलाके में। आज से तकरीबन 2 दिन पहले रात के वक्त एक बस रुकी और बस में से जो मर्द हजरात थे, ये बस क्वेटा की तरफ जा रही थी, वो उतर गए और उतरने के बाद होटल में उन्होंने खाना खाया। बस के अंदर कुछ 18-20 के करीब अफराद बच गए, जिसमें मोस्टली औरतें और बच्चे थे। थोड़ी ही देर में चंद अफराद ने इस बस को घेरे में ले लिया। वो बंदूक बरदार थे। उन्होंने इस बस को घेरे में लेने के बाद अंदर गए और पेट्रोल छिड़क के इसको आग लगा दी। उसके बाद बाहर दरवाजे पर खड़े रहे जब तक उसके तमाम बस के अंदर जो बच्चे और औरतें मौजूद थीं वो जल कर मर न गए। वो मनाजिर आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी, औरतों के ऊपर इस बस के अंदर क्या गुजरी होगी, और वो कैसे लोग हो सकते हैं जो ये जुल्म करते रहे और इसके ऊपर देखते भी रहे। इसके अंदर 15 अफराद हलाक हुए हैं। बड़ी खबर नहीं बनी इसके ऊपर। बलूचिस्तान के हवाले से खबर वही बनती है जिसकी धूम मची होती है, और धूम ये है कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि रियासत उनके साथ ज्यादती कर रही है। वो दुरुस्त कह रहे होंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में खबर नहीं मिलती। टारगेटेड किलिंग्स के ऊपर खबर नहीं बनती। सैकड़ों अफराद चुन चुन के मार दिए जाते हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि जो बलोच नाराज भाई हैं, अगर ये उनकी तरफ से ही हुआ किया गया है और कहा गया है कि उनकी तरफ से ही हुआ है, तो ये कैसे भाई हैं जो बच्चों और औरतों को जिंदा जला सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन मार्क के साथ प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं। तस्नीन अहमद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से हमारे साथ बैठे हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मारवी मेमन जो हर मुश्किल जगह पर पहुंचती हैं, हमारे साथ PMLQ की तरफ से मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सेनेटर डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब जो सेंटर हैं प्रेसिडेंट नेशनल पार्टी, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके मशकूर हैं क्वेटा से। और सैयद इकबाल हैदर साहब फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये भी हमारे साथ कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया इकबाल हैदर साहब। अब्दुल मालिक साहब, मैं आपसे बात का आगाज करूंगा। आपके पास जो मालूमात पहुंची हैं सिब्बी के इस अंदोनाक वाक़े के हवाले से, क्या तफसीलात हैं? जाहिर है आपने तमाम बलूचिस्तान पर नजर रखी होगी। तलत भाई आपका मशकूर है। मैं समझता हूं कि इस आज का जो सिब्बी का वाकया कल जो हुआ है इंतहाई काबिल मजम्मत है, और किसी भी इसको हवाले से रवायती अंदाज पे ले लें, रिलीजियस बुनियादों पे ले लें, इंसानी बुनियादों पे ले लें, वो काबिल मजम्मत है। लेकिन ताहाल किसी ने इसकी जिम्मेदारी मेरे इंफॉर्मेशन में आए किसी ने कबूल नहीं की। लेकिन जो अमल हुआ है वो इंतहाई जो है ना वहशतनाक और इंसानियत के खिलाफ अमल है। तलत साहब, बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। एक जानब इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, दूसरी जानब रोजाना 4-5 पिछले दिनों परसों 5 बलूच नौजवानों की ड्रिल शुदा मशकुदा लाशें गली कूचों में, तुरबत में, खुजदार में मिले। तीसरी जानब हम एक अजाब में अगवा बरा तावान के, यहाँ हुकूमत नाम की चीज नहीं है। यहाँ 2 प्रॉब्लम्स है। एक यहाँ पे जो है ना इंसर्जेंसी के हवाले से जो डायरेक्टली एजेंसियां उनको डील कर रही हैं, दूसरी जानब जो हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन पे लगा हुआ है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। अगवा बरा तावान रोज में पुलिस और नेवीज मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो चुके हैं। लाइन ऑर्डर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आप इंटरप्ट करता हूं और मैं इकबाल हैदर साहब के पास भी जाऊंगा इस सवाल लेके। डॉक्टर साहब, ये जो वाकया है किसी ने इसको प्लान किया होगा ना? किसी ने इसको, मेरी गुजारिश सुन, आप सवाल मेरा सुन ले, अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें तो। अब प्रोग्राम अगरचे हवाला मेरा है लेकिन प्रोग्राम आप ही का है, लेकिन मैं सवाल की इस वजह से इजाजत मांग रहा हूं आपसे। सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं, किसी ने इसको प्लान किया होगा, किसी ने देखा होगा कि बसें रुकती किस जगह पर हैं, किसी ने तो कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से ये तमाम इलाका जो है वो इस वक्त इंतहाई खौफ में मुब्तला है। किसी भी बलूचिस्तान के अंदर से हमें वो कंडेमनेशन की आवाज सुनाई नहीं दी।
اور اس میں میں میڈیا کو بھی رسپانسبل ٹھہرا رہا ہوں، لیکن جو سیاستدان جو تمام بلوچستان کی بات کرتے ہیں، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اس واقعے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کنڈمنیشن اتنی آواز میں کیوں نہیں سامنے آئی؟ آج اگر آپ اخبار میں دیکھیں بلوچستان میں ہماری پارٹی نے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس پہ ہماری پارٹی نے اس کو کنڈم کی ہے، اور ہم ہر اس عمل کو کنڈم کرتے ہیں جس میں بہت بے گناہ لوگ جو ہے نا مارے جا رہے ہیں، اس کو ہم نے کنڈم کیا ہے، آپ کے توسط سے کنڈم کر رہے ہیں، اگر کل بھی اس طرح کا عمل ہوا ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں بلوچستان میں جو بھی چاہے ریاستی جبر ہو یا دوسری مذہبی حوالوں پہ ہو، قومیتی بنیادوں پہ جو بے گناہ لوگ مارے جائیں گے وہ قابل مذمت ہیں، اس کی ہم نے مذمت کی ہے۔ میں ذرا واپس آتا ہوں اسٹوڈیو کے اندر۔ تسنیم احمد قریشی صاحب، آپ کی پارٹی کی جانب سے بلوچستان کے حقوق کے اوپر بڑی بات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بلوچ بھائیوں کے لیے بہت کام کیا۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور اب ناظرین کو ہم دکھا بھی سکتے ہیں، ٹارگیٹ کلنگ ہے جس کے اندر کوئی عام کام کرنے والا ہے، کوئی حجام ہے، کوئی کپڑے دھونے والا ہے، کوئی مزدور ہے، چن چن کے ان کو مارا جاتا ہے، اور اس کے لیکن یہ کبھی خبر نہیں بنتی، یہ کبھی پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ نے پیکج دے دیا، بلوچستان ٹھیک ہو گئے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو سبی کا واقعہ رونما ہوا اس کی ہم بھی اور ہماری گورنمنٹ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جو کمیٹی وہاں پر بنائی گئی ہے، تو رپورٹ جب آئے گی اس کے بعد ہی آپ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ آیا اس کے پیچھے کن لوگوں کے ہاتھ ہیں۔ تو جہاں تک بات یہ ہے کہ وہاں پر جو گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ ہے، وہ کیا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایف سی وہاں پر ڈیپیوٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے، یہ تمام کا اس حوالہ سے ضرور اس رپورٹ میں ذکر آئے گا۔ کہ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بات سامنے کی جا رہی ہے جو عوام کے اندر ہے کہ بلوچ لوگوں نے جو محرومی کا شکار تھے انہوں نے اپنے ہی بچوں کو مارا، میں اس بات پہ اس لیے ٹوٹ نہیں کرتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بلوچ یا کوئی بھی دل رکھنے والا شخص جو ہے اور وہ مسلمان بھی وہ ایسی حرکت کرے گا۔ تو لازمی بات ہے اس میں ہمیں دوسرے بھی ایلیمنٹس کو ضرور سامنے رکھنا ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ فیکٹر ضرور انوالو ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو پہلے ہی ایک گرمائش ہے اس کو ڈبل کیا جائے تاکہ وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کریں جلد از جلد۔ لیکن اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں یہاں پہ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر پوری قوم کو بیٹھ کر ضرور خصوصی طور پر بلوچستان کی جو رہنما ہیں، لیڈران ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ ان کو سوچنا چاہیے۔ اچھا، میں ماروی میمن کو لیتا ہوں، اس کے بعد میں اقبال حیدر صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ ماروی، اگر آپ شہر تبدیل کر دیں، سبی میں سے نکال کے اس بس کو آپ گجرانوالہ کے قریب لے آئیں، یا اس بس کو آپ نکال کے لڑکانہ کے پاس لے جائیں، یا اس بس کو آپ نکال کے کراچی کے اندر لے جائیں، یا اس بس کو آپ نکال کے کوئٹہ کے اندر لے جائیں، یا اس بس کو نکال کے آپ اسلام آباد کے اندر لے جائیں، کتنا بڑا واقعہ بنے گا؟ یعنی ساری قوم جو ہے وہ 7 دن کم از کم جو ہے وہ سو نہیں سکے گی۔ سبی کے اندر واقعہ ہوتا ہے اور ہم صرف یہ کہتے ہیں جی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ کہ بلوچستان کے حالات بڑے خراب ہیں۔ وائی کانٹ وی سے کہ وہاں پہ فورسز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہوئی ہے وہ ریئل لوگ ہیں، اس کے اوپر کبھی بات نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوتی اس کے اوپر؟ اور جب ہم جاتے ہیں، کیونکہ میں وہاں جاتی رہتی ہوں اور جب وہاں اس طرح کے ایشوز ہم وہاں جا کے اٹھاتے ہیں تو پھر بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اینگل ہم نے کون سا اس میں اٹھایا ہے۔ اینگل تو صرف ایک ہے کہ کچھ ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں، ان کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بلوچی ہیں، وہ سندھی ہیں، وہ پنجابی ہیں، فلاں، نہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ وہ خواہ ایتھنسٹی کا ایشو نہ بنائیں اس کو، وہ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے ایک بہت خوفناک کام کیا ہے۔ اور ایشو کس کا ہے؟ ٹیررسٹ تو خراب ہوتے ہیں، وہ تو خوفناک کام کرتے ہیں، ان کا تو کام خوفناک کام کرنا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ایک حکومت ہے، حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت کرنا ہے۔ حکومت کا کام لا اینڈ آرڈر سنبھالنا ہے۔ کدھر ہے لا اینڈ آرڈر؟ کدھر ہے سیکورٹی اینڈ سیفٹی؟ کدھر ہے پولیس؟ کس کو آپ نے فارغ کیا ہے؟ مطلب I'm just trying to imagine کہ اتنا خوفناک واقعہ، I mean it's been a long time کہ آپ نے اتنا خوفناک واقعہ سنا ہے، رائٹ؟ اور اس میں کسی نے جو ہے کسی کو nobody's been fired yet. IG's not been fired yet. Nothing's happened. I remember کچھ مہینے پہلے میں نے ایک ایشو اٹھایا تھا، ہندو کمیونٹیز سے کڈنیپنگز ہوئی تھی کوئٹہ میں، اور ہائیسٹ لیول پہ پرائم منسٹر صاحب تک کی ان سے میں نے خود بات کرائی تھی ایکسیٹرا۔
پھر وہ کس طرح سے, میں نے وہاں کہا تھا کہ یہ حکومت کو پتہ ہے کس نے ان ساروں کو کڈنیپ کیا, وہ بڑے ہائی لیول ہندو پریسٹ بھی تھے سندھی اسپیکنگ, اور میں نے کہا تھا حکومت کو پتہ ہے کس نے کڈنیپ کیا, لیکن حکومت پھر بھی نہیں کر رہی کیونکہ حکومت ملوث ہے. حکومت بلوچستان میں ملوث ہے in giving protection to target killers and elsewhere in the country also, and also part of the ransom procedure. جب ransom procedure they are part and parcel of, they as in government کے طور پر, پھر آپ مطلب کلپریٹ کون ہے؟ واپس میں لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد ناظرین اقبال حیدر صاحب کے پاس جائیں گے. بلوچستان کے ایشو کے اوپر انہوں نے بڑی آواز اٹھائی ہے اور بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ جب تنقید کا رخ موڑنے کی بات آتی ہے اور برابر کی تنقید کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی. بلوچستان بی ایل اے ہو یا اس قسم کی اور جماعتیں ہوں, وہ کلیم کرتی ہیں باقاعدہ کہ ہم نے یہ ٹارگیٹڈ کلنگ کی. اخبارات کے اندر ان کے بیانات چھپتے ہیں, وہ اخبارات ہم تک نہیں پہنچتے ہیں. اس کے اوپر کبھی بحث نہیں ہوتی. کیوں بحث نہیں ہوتی جب سب بلوچستان پر بحث ہو رہی ہے؟ سب کے حقوق برابر ہیں, اس بچے کے حقوق بھی برابر ہیں اور تمام لوگوں کے حقوق بھی برابر ہیں جو اس حقوق کی تلاش کر رہے ہیں ریاست کے دائرہ کار میں رہ کے. ہم ڈیبیٹ کریں گے بریک کے بعد اقبال حیدر صاحب سے. اسٹے ٹیونڈ.